آج دی دا ہار دی مجلس ازا شیعہ میانی ازاداری دے زہر اہتمام، نقوی 72 دے زہر اہتمام تے شیعہ میانی ملتان مجالس دے زہر اہتمام نردو تے موجود ہے اتھائی انشاءاللہ جرے حضرات گھر جے مستفید فرمے سو فخر المکرمین عمدۃ الواعظین ادیب آل محمد قاری نہج البلاغہ میرے واجب الاحترام جناب علامہ سید اخلاق حسین شیرازی صاحب، ندبات بحر المصاب جناب مولانا سید حسن عسکری آف چکوال، قبلہ محترم دی صحت و سلامتی آمد کے لیے بآواز بلند سلوات۔ تمام حاضرین سے التماس ہے شہدائے ملت جعفریہ کی بلندی درجات کے لیے صدر اسلام سے آج تک رحم محبت و ولایت میں جان دینے والوں کے لیے بالخصوص وہ محبان والے رسول جو دنیا سے چلے گئے اور بعد میں ان کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہا، انہیں یاد کرتے ہوئے اپنے اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے اور بالاخص بانی مجلس سید حسن رضا شمسی صاحب ان کے خاندان کے جملہ مرحومین والد مرحوم ان سب کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرماد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللہم تابع بیننا وبینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات، انکا علی کل شیء قدیر۔ کریم اللہ بحق شہیدان کربلا، بحق محمد و آل محمد، بانی مجلس حسن بھائی کے میرا اللہ ویج شریعہ پورے فرما، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ مالک ان کے گھروں میں جو بیمار ہیں، بیٹی بیمار ہے، ریہ بیمار ہے، والدہ بیمار ہے، میرا مالک بحق شہیدان کربلا انہیں شفاء کاملہ عطا فرما۔ حسین شاہ صاحب کے گھر بیمار ہیں، میرا مالک انہیں بھی شفاء کاملہ عطا فرما۔ پروردگار تو ان کے حوائج بہتر جانتا ہے، مالک جتنے عزادار تشریف فرمائیں شہیدان کربلا کا واسطہ سب کی حاجات کو پورا فرما۔ میرا اللہ جتنے مومنین مومنات بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عطا فرما، جو بے اولاد ہیں سب کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جنہیں بیٹیاں عطا کی انہیں بیٹے بھی عطا فرما، جو جوان بے روزگار ہیں تنگ دست ہیں کاروبار نوکری نہیں انہیں باعزت روزگار عطا فرما۔ کریم اللہ دنیا میں کسی کمینے کا محتاج نہ فرما، علماء علام مراج اسلام کی زندگی دراز فرما، خادمان مذہب ملت کی توفیقات میں اضافہ فرما،
مالک خالق وارث زمانہ وارث ازا یوسف زہرا امام صاحب العصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما وجعلنا من اعوانہ وانصارہ وشیعتہ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلوات سارے حضرات امام صاحب العصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے بھی بلند تر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين الحمد لله الذي جعلنا من الباقين على سيد الشهداء وأولاده وأصحابه المظلومين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم شفيع المذنبين أنيس الغريبين ورحمة للعالمين أعني العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد وقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون صلوات یا رسول اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد سامعین گرامی مومنین کرام حاضرین مجلس قرآن پاک کی ایک معروف آیت مجیدہ میں نے تلاوت کی ہے اور یہ وہ آیت ہے جس کو آپ نے بطفیل مجالس سینکڑوں نہیں ہزاروں بار سماعت فرمایا ہے۔ یہ آیت مجیدہ اس حوالے سے بڑی اہم ہے، اس آیت میں اللہ پاک نے جن و بشر کی غرض خلقت کو بیان فرمایا ہے۔ ارشاد پروردگار ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ غالباً آپ نے اس آیت کا جو ترجمہ سنا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں نے جن و بشر کو اس لیے خلق کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں، لیکن اگر تفسیر اہل بیت کی طرف رجوع فرمائیں تو آل رسول نے یعبدون کی تفسیر یعرفون سے فرمائی ہے، اور اگر یعبدون یعرفون کے معنی میں ہو تو پھر آیت مجیدہ کا معنی یہ بنے گا کہ اللہ فرماتا ہے میں نے اس لیے جن و بشر کو پیدا کیا تاکہ وہ میری معرفت حاصل کرے۔ سامعین گرامی، اصل غرض خلقت یہی ہے کہ انسان اپنے رب کو پہچانے، اپنے خالق اور مالک کی معرفت حاصل کرے۔ معرفت پروردگار بہت ضروری ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلوات پڑھیں سارے اور بلند آواز سے پڑھیں اللہ. سرکار نے فرمایا اول العلم معرفت الجبار، اول علم ابتدائے علم اس اللہ کی معرفت. اور نہج البلاغہ میں جو پہلا خطبہ ہے عظمت توحید پر مولا امیر المومنین علیہ السلام کا، اس میں جناب نبی کیا فرماتے ہیں اول الدین معرفت، اول دین اللہ کی معرفت. نبی پاک فرماتے ہیں اول علم اللہ کی معرفت ہے، مولا امیر المومنین فرماتے ہیں اول دین اللہ کی معرفت. اب ان دونوں حدیث کو ملا کے رکھیں تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ جسے اللہ کی معرفت نہیں ہے نہ اس نے علم کی دہلیز پر قدم رکھا نہ دین کی دہلیز پر قدم رکھا. مولا امیر المومنین فرماتے ہیں اعلی المعارف معرفت اللہ، بلند ترین معرفت وہ اللہ کی معرفت. انسان اپنے رب کو پہچانے، انسان اپنے خالق اور مالک کو پہچانے. دوستو الحمدللہ قدردان اس لیے میں نے یہ موضوع چھیڑا. ایک علم ہوتا ہے، ایک معرفت ہوتا ہے. علم کے جو ذرائع ہیں نا پوری دنیا میں وہ 5 ہے. میری طرف دھیان ہے سارے حضرات کا. خداوند عالم نے انسان میں 5 قوتیں رکھی ہیں اور یہ 5 قوتیں ہی در حقیقت علم کے ذرائع ہیں. کوئی چھٹی چیز علم کا ذریعہ نہیں، علم کا. اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کی قوت انسان کو عطا کی جسے قوت باصرہ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سننے کی قوت عطا کی ہے جسے قوت سامعہ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سونگھنے کی قوت عطا کی ہے جسے قوت شامہ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بولنے کی طاقت انسان کو عطا کی ہے، زبان چکھنے کی صلاحیت اللہ نے عطا کی ہے جسے قوت ذائقہ کہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو چھو کر چیزوں کے بارے علم حاصل کرنے کی صلاحیت اللہ نے رکھی جسے قوت لامسہ کہتے ہیں. دنیا میں جتنا بھی علم ہے جسے علم کہتے ہیں وہ ان 5 ذرائع میں سے کسی ایک ذریعے کے ساتھ. پتہ نہیں میری بات پہنچی یا نہیں پہنچی. علم کے ذریعے صرف 5 ہیں جنہیں حواس خمس کہتے ہیں. توجہ، جنہیں کیا کہتے ہیں؟ حواس خمس. کچھ چیزوں کا علم دیکھ کر ہوتا ہے، کچھ چیزوں کا علم سن کے ہوتا ہے، کچھ چیزوں کا علم چکھنے کے ساتھ ہوتا ہے، کچھ چیزوں کا علم سونگھنے سے ہوتا ہے، کچھ چیزوں کا علم چھونے سے ہوتا ہے. لیکن یاد رکھیے میرے محترم سامعین، اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ ان 5 چیزوں سے اس کا علم حاصل نہیں ہو سکتا. نہ وہ ذات دیکھی جا سکتی ہے، نہ چھوئی جا سکتی ہے، نہ سونگھی جا سکتی ہے، نہ چکھی جا سکتی. توجہ ہو رہی حضرات؟ یہ نہیں. اسی لیے اللہ رب العزت کی ذات کے بارے لفظ علم نہیں آتا، معرفت آتا ہے. توجہ حضرات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. علم کہتے ہیں، معرفت کہتے ہیں پہچاننا. اللہ کی ذات کے بارے لفظ جاننا استعمال نہیں ہوتا. کوئی یہ نہیں کہتا کہ فلاں نے اللہ کو جان لیا. ہاں یہ ہوتا ہے کہ فلاں نے اللہ کو پہچان لیا. علم کے ذریعے یہ حدیث ہر کسی مومن کے دل پر لکھی ہوئی ہے. کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف.
میں ایک خزانہ مخفی تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میری معرفت ہو۔ فخلقت الخلق کعرف، میں نے پھر اپنی پہچان کے لیے ایک مخلوق کو خلق کیا تاکہ میں پہچانا جاؤں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ سامنے گرامی، اللہ تعالیٰ کی جہاں تک ذات کی معرفت ہے، اس لیے سنیے گا، ذات خدا کو کوئی نہیں پہچان سکتا، صفات خدا سے ذات خدا پہچانی جاتی ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں میں، اثر سے مؤثر کو پہچانا جاتا ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ میرے محترم سامعین، معرفت پروردگار، ایک طرف سے تو یہ معاملہ بہت آسان ہے، ذرے سے لے کے کہکشاں تک ایک ایک چیز وجود خدا کا پتہ بھی دے رہی ہے، علم خدا کا پتہ بھی دے رہی ہے، قدرت خدا کا پتہ بھی دے رہی ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ بول کے کہہ رہا ہے میرا کوئی بنانے والا ہے، اور ذرہ ذرہ بول کے کہہ رہا ہے جو میرا بنانے والا ہے وہ عالم بھی ہے، وہ قادر بھی ہے۔ لیکن دوسری طرف سے ذات خدا کو پہچاننے کا معاملہ اتنا آسان نہیں ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لا یدرکہ بعد الہمم، بلند ہمتیں بھی اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ لا ینالہ غوث الفتن، جی جو غوطہ زن ہے نا بحر معرفت کے، وہ بھی اس کو درک نہیں کر سکتی۔ اور میرا بھائی، فکر انسانی کی بساط ہی نہیں ہے، انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ انسانی فکر کسی ایسی ذات کا ادراک کیسے کر سکتی ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں، جو ذات، توجہ کرنا، جو ذات لامحدود ذات ہے۔ اب بتا، تیری عقل محدود ہے یا لامحدود؟ تو جب تیری عقل محدود ہے، محدود لامحدود کو کیسے درک کر؟ اسی لیے اللہ اکبر، اسی لیے امیر المومنین نے فرمایا جو تیرے ذہن میں آ جائے وہ خدا نہیں ہے، وہ تیرے ذہن کی مخلوق ہو سکتا ہے، وہ خدا، وہ تیرے ذہن نے ایک تصویر بنائی ہے، وہ خدا نہیں ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں میرے محترم۔ تو میرے محترم سامعین، تو پھر رب کو کیوں کر پہچانا جائے؟ اللہ آپ کو سلامتی عطا کرے۔ عاشور کی شب تھی، کربلا کی سرزمین تھی، مولا امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو جمع فرما کے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اگر اجازت دو تو چند جملے آقا امام حسین علیہ السلام کے اس نورانی خطبے اپنے ساتھیوں کو خیمے میں جمع فرما کے آقا نے خطبہ جو ارشاد فرمایا، ایک منزل پر پہنچ کر میرے آقا سالار شہیدان نے اپنے ساتھیوں کو خطاب کیا، اور جن لفظوں سے خطاب کیا وہ لفظ بھی کیا خوبصورت لفظ تھے۔ فرمایا یا بن الکرام، اے شریف زادو، یا بن الکرام، اے شریفوں کی اولاد، اے کریم لوگوں کی اولاد، ما خلق اللہ العباد الا لیعرفوہ، اے شریف زادو، اللہ نے اس لیے بندوں کو پیدا کیا تاکہ بندے اپنے رب کو پہچانیں۔ وَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ، اور جب رب کو پہچان لیں گے تو پھر اللہ کی عبادت بھی کریں گے۔ قدردان بیٹھے ہو، ذرا سنو، امام حسین علیہ السلام نے عبادت خدا کو نتیجہ معرفت خدا قرار دیا ہے۔ مولا حسین فرماتے ہیں جو رب کو پہچانے گا وہی اللہ کی عبادت کرے گا، جسے معرفت رب نہ ہو وہ کیا جانے کہ سجدہ خالق کی لذت کیا ہے، جسے معرفت رب نہ ہو وہ نماز کی لذت کو کیا سمجھے، جسے معرفت رب نہ ہو وہ مولا حسین علیہ السلام کے اس فرمان کو کیا سمجھے جو سید الشہداء نے فرمایا تھا، میرا اللہ تو جانتا ہے حسین عاشق ہے تیری نماز کا۔ اذا عرفوا عبدوا، جب پہچان لیں گے بندے تو پھر عبادت بھی کریں گے۔ وَإِذَا عَبَدُوهُ اسْتَغْنَوْا بِعِبَادَةِ رَبِّهِ عَنْ عِبَادَةِ غَيْرِهِ۔ کیا خوبصورت جملہ فرمایا، جب انسان اللہ کی عبادت کر لے گا
تو پھر غیر اللہ کی عبادت سے بے نیاز ہو جائے گا. توجہ. او میرے انتہائی محترم سامعین، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. رب کی عبادت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے جو سر خدا کی بارگاہ میں جھکتا ہے وہ کسی غیر کے آگے نہیں جھکتا ہے. اگلا جملہ کہتا ہوں، خدا کی بارگاہ میں جھکنے والا سر کٹ سکتا ہے، غیر کے آگے جھک نہیں سکتا. اور تیسرا جملہ کہتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والا سر کٹ کے بھی سر بلند رہتا ہے، جھکنے نہیں دو. توجہ چاہ رہا ہوں. کیا کسی شاعر نے خوبصورت 2 مصرے کہتے. شاعر کہتا ہے، دلیل فتح تو دیکھو حسین کے قاتل، دلیل فتح تو دیکھو حسین کے قاتل، جھکانے آئے تھے جس سر کو خود اٹھا کے چلے. جب انسان اللہ کی عبادت کر لے گا، استغنوا بعبادت ربہ عن عبادت غیرہ، جھکانا. جہاں دلیل فتح تو دیکھو حسین کے قاتل، جھکانے آئے تھے جس سر کو خود اٹھا کے چلے. اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والا سر کٹ سکتا ہے لیکن جھک نہیں سکتا. اذا عبدوہ استغنوا بعبادت ربہ عن عبادت غیرہ. جب انسان اللہ کی عبادت کر لے گا، غیر اللہ کی عبادت سے بے نیاز ہو جائے گا. جب یہاں تک پہنچا بیان مولا حسین علیہ السلام کا، ایک جانثار اٹھا، ابن رسول اللہ ما معرفت التوحید. فرزند رسول، یہ معرفت توحید کیا ہے؟ اور یہ معرفت توحید جو انسان کی غرض خلقت ہے، یہ معرفت توحید کیسے ممکن ہے؟ اب جملہ سن سالار شہیدان کا. میرے آقا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، معرفت التوحید یعنی معرفت اہل کل زمان امامہم الذی یجب علیہم طاعتہ. فرمایا اللہ کی معرفت سے مراد ہے زمانے کے اپنے اس امام کو پہچانو جس کی اطاعت اللہ نے لوگوں پر واجب قرار دی. امام شناسی خدا شناسی کا ذریعہ ہے، امام کی معرفت اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہے. توجہ چاہ رہا ہوں میرے محترم سامعین. اس لیے تو مولا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا تھا، ان اللہ لو شاء لعرف العباد نفسہ ولکن جعلنا ابوابہ وصراطہ. اگر اللہ چاہتا اپنے بندوں کو ڈائریکٹ اپنی معرفت کروا سکتا تھا، لیکن اللہ نے اپنی معرفت کا ذریعہ ہمیں بنایا. اللہ نے اپنی معرفت کا راستہ ہمیں بنایا ہے. نبی پاک کی حدیث مولا امیر المومنین کو خطاب کر کے فرمایا تھا، یا علی، توجہ چاہتا ہوں، یا علی من عرفک فقد عرفنی ومن عرفنی فقد عرف اللہ. اے علی، جو تجھے پہچانے گا وہی مجھے پہچانے گا، اور جو مجھے پہچانے گا وہی اللہ کو پہچانے گا. امام کی معرفت ہی در حقیقت اللہ کی معرفت ہے. یہ امام خدا شناسی کا ذریعہ ہے. زیارت جامعہ کبیرہ کے لفظ کیا ہے؟ من اراد اللہ بادہ بکم. امام علی نقی کی تعلیم کردہ زیارت ہے. جو خدا تک پہنچنا چاہتا ہے پہلے آل محمد کے دروازے پر پہنچے. امام رضا علیہ السلام 11 ذی-القعدہ کا دن گزرا. نیشا پور میں سرکار نے جو حدیث قدسی بیان فرمائی تھی، 24,000 محدثین اور فضلاء نے اس حدیث کو لکھا تھا. کیا فرمایا تھا امام نے حدیث قدسی؟ قال اللہ عز وجل کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی، من قال لا الہ الا اللہ دخل حسنی. لا الہ الا اللہ کا جو کلمہ ہے وہ میرا مضبوط قلعہ ہے. کلمہ توحید میرا مضبوط قلعہ ہے. افضل الذکر لا الہ الا اللہ. ایک حدیث میں فرمایا رسول اللہ نے، سامن الجنت لا الہ الا اللہ. جنت کی قیمت یہ کلمہ توحید ہے. من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ. جس نے لا الہ الا اللہ خلوص کے ساتھ پڑھا، موت آ گئی، جنت جانے سے کوئی شے روک نہیں سکتی.
امام رضا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ عذاب خدا سے بچانے کا قلعہ ہے۔ اس کے بعد سرکار نے فرمایا بشروطہا وانا من شروطہا، فرمایا یاد رکھو یہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ اللہ کے عذاب سے بچانے کا قلعہ ضرور ہے، لیکن یاد رکھو اس کی کچھ شرائط ہیں۔ ایک شرط میری ولایت و امامت کا اقرار کرنا۔ اللہ آپ کو سلامت عطا فرمائے۔ اور دوستو یہی وجہ ہے ساری دنیا کی معرفت رب کا انداز اور ہے، محمد و آل محمد کی معرفت رب کا انداز اور ہے۔ ہماری معرفت ہم نے اثر سے مؤثر کو پہچانا ہے، دھواں دیکھا آگ ہونے کا یقین کر لیا، نشان قدم دیکھے کسی راہ گزرنے والے کا یقین کر لیا، آواز سنی کسی بولنے والے کا یقین کر لیا، اثر سے مؤثر کو پہچانا۔ لیکن محمد و آل محمد علیہ السلام نے اثر سے مؤثر کو نہیں پہچانا۔ میں جملے عرض کرتا ہوں دعا کے، امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا کا جملہ سننا، اپنی معرفت کو بڑھاؤ دوستو۔ امام کیا عرض کرتے ہیں بارگاہ رب العزت میں؟ الہی بے کا عرفتو کا، معبود میں نے تو تجھے تیرے ہونے سے پہچانا، ولولا انت لم ادر ما انت وانت الذی دللتنی علیک، معبود تو نے خود میری رہنمائی اپنی ذات کی طرف فرمائی ہے، تو نہ ہوتا میں کیا جانتا تو کیا ہے۔ قدردان بیٹھے، اللہ آپ کو سلامتی تک گہر لایا ہوں، گہر کلام اہل بیت سے چن چن۔ دعائے صباح جی مولا امیر المومنین علیہ السلام کی جو تعلیم کردہ دعا ہے، دعائے صباح میں بھی مولا امیر المومنین کی جملے ہیں، میرا اللہ میں نے تجھے تیرے ہونے سے پہچانا ہے۔ اور پھر دعائے ایک صلوات پڑھو ذرا سارے حضرات۔ اب آپ یہاں سے تھوڑا سا قریب ہو جائیں تاکہ بعد والوں کے لیے تھوڑی سی آسانی ہو جائے گی۔ ایک صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا قریب ہو جائیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ گھبرات نہیں رہے حضرات، معرفت توحید کا سمندر دعائے عرفہ انشاءاللہ 9 ذی الحج کو پڑھیں گے آپ۔ وہ دعا جو امام حسین علیہ السلام نے میدان عرفات میں احرام کی حالت میں کھڑے ہو کے امام نے یہ دعا پڑھی تھی، اور پوری دنیا میں مومنین 9 ذی الحج کو یہ دعا پڑھتے ہیں۔ میں دست بستہ التماس کروں گا میرے دوستو، مجھے جملے یاد ہیں، آیت اللہ حسن زادہ عاملی نے ایک جملہ کہا تھا، اب تفصیل کا وقت نہیں، تفصیل پھر کسی موقع پہ ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں گا۔ آیت اللہ حسن زادہ عاملی نے یہ فرمایا تھا، معرفت توحید میں اضافہ چاہتے ہو تو پھر معصومین کی دعائیں پڑھو۔ ایک اور جملہ کہہ دوں، انہوں نے فرمایا تھا معرفت توحید میں اضافہ حدیث معصوم سے نہیں ہوتا، دعائے معصوم سے ہوتا ہے۔ تو مناجات شعبانیہ پڑھ، مولا امیر المومنین کی دعا ہے۔ تو دعائے ابو حمزہ شمالی پڑھ، امام سجاد علیہ السلام کی دعا ہے۔ تو دعائے یہ امام حسین علیہ السلام کی دعائے عرفہ 9 ذی الحج کو پڑھ، جو اس دعا کو پڑھ ترجمے کے ساتھ 9 ذی الحج آ رہی ہے، میں التماس کروں گا خدا کے لیے مومنین ایک بار ضرور وقت نکال کے آج سے شروع کر دو، آدھا صفحہ پڑھنا ترجمے کے ساتھ شروع کر دو، امام حسین علیہ السلام کی دعائے عرفہ کا ایک بار مطالعہ تو کرو، تمہیں پتہ چلے کہ معرفت توحید کیا ہے۔
یہ سمندر ہے، سمندر معرفت توحید کا۔ امام کے اب جملے سنیے، امام عرض کرتے ہیں الہی کیف یستدل علیک بما هو فی وجودہ مفتقر الیک، میرا اللہ وہ شے تیری ذات کا پتہ کیسے دے سکتی ہے جو شے اپنے وجود میں تیری محتاج ہے۔ بظاہر بولنا تو اسی نے تھا جس کو سمجھ آنی تھی۔ میرا اللہ جس شے کو تو نے وجود دیا جو اپنے وجود میں، اپنے بننے میں، خلق ہونے میں تیری محتاج ہے، وہ تیری ذات کی رہنما کیسے بن سکتی ہے؟ مطاغب تحتاج الی دلیل یدل علیک، محبوب تو غائب ہی کب ہوا ہے کہ کسی رہنما کی ضرورت ہو جو تجھ تک پہنچائے؟ امیت عین لا ترا کا پروردگارہ اندھی ہو جائیں وہ آنکھیں جو تیرا دیدار نہ کر سکیں۔ او بھائی معرفت توحید، مولا امیر المومنین سے ثعلب یمانی نے پوچھا نہج البلاغہ میں، یا علی حل رأیت ربک، یا علی کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ فرمایا لم عابد رب لا ارا، لم ارا، علی کسی اندیکھے رب کی عبادت نہیں کرتا۔ پھر فرمایا ظالم کسی شک و ریب میں مبتلا نہ ہو جانا۔ فرمایا لا تدرکہ العیون بمشاہدت الاعیان بل تدرکہ القلوب بحقائق الایمان، اللہ کی ذات کو دیکھنے کے لیے ان ظاہری آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے، دل ایمان کی حقیقتوں سے اس کا ادراک کرتے ہیں۔ معاف دنیا عالم محمد کا مقابلہ کرتی، خدا کی قسم ہم تو مسلح عبادت پر حاضر ہو کے بھی غیر حاضر، ایسے ہی ہے، ہم تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے بھی غیر حاضر۔ اور مولا امیر المومنین کی معرفت کیا ہے؟ فرماتے ما رأیت من شیء الا ورأیت اللہ قبلہ ومعہ وبعدہ، میں علی کائنات کی جس شے کو بھی دیکھتا ہوں اس سے پہلے بھی خدا کو دیکھتا ہوں، اس کے ساتھ بھی خدا کو دیکھتا ہوں، اس کے بعد بھی خدا کو دیکھتا ہوں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، نتیجہ دینے لگا ہوں۔ میرے محترم سامعین، ہماری معرفت کیا ہے؟ اثر کو دیکھ کے مؤثر کو پہچانا۔ چاند، سورج، ستارے، زمین، آسمان، اللہ پاک نے ہمیں اسی کا مکلف بنایا۔ رب نے ہمیں قرآن میں یہی تکلیف دی ہے کہ اللہ کی آیات میں تم غور و فکر کرو، ہاں جی، اللہ کی آیات میں تدبر کرو۔ ہمارے لیے اتنا بھی بڑا ہے، ہمیں اثر سے مؤثر تک پہنچنے کا حکم ہے، لیکن محمد و آل محمد نے اثر سے مؤثر کو نہیں پہچانا، مخلوق سے خالق کو نہیں پہچانا، خالق کو خالق سے پہچانا۔ او بھائی یہ فرق کیوں پیدا ہوا؟ ہماری معرفت اور ہے، محمد و آل محمد علیہ السلام کی معرفت توحید اور ہے۔ یہ فرق کیوں پیدا ہوا؟ یہ فرق اس لیے پیدا ہوا جو خلقت کائنات کے بعد خلق ہوئے انہوں نے مخلوق سے خالق کو پہچانا، اور کائنات جن کے صدقے میں خلق ہوئی جو کائنات کی تخلیق سے پہلے خلق ہوئے۔ مولا امیر فرماتے ہیں کان اللہ ولم یکن معہ شیء، ایک ذات وحدت تھی، عدم کا سناٹا تھا، کچھ نہیں تھا، اللہ نے عدم کے سناٹے کو توڑا اور ہمارے انوار کو خلق فرمایا۔ انہوں نے تو اس وقت بھی اللہ کی عبادت کی۔ توجہ ہو رہی سامعین گرامی؟ اللہ آپ کو سلامتی عطا کرے۔ معرفت توحید میں اضافہ معصوم کی دعا سے ہوگا۔ وقت زیادہ نہیں، وقت تھوڑا ہے، باتیں زیادہ کرنا چاہتا ہوں۔ میرے محترم سامعین، کان کھول کے ایک بات غور سے سنیے اور پلے باندھیے۔ توحید، عقیدہ توحید، توجہ چاہ رہا ہوں، صرف یہ نہیں ہے کہ خدا کو مانو، عقیدہ توحید صرف یہ نہیں ہے خدا کو مانو، عقیدہ توحید یہ ہے خدا کو بھی مانو، جس کو خدا منوائے اس کو بھی مانو۔
اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. دعا کریں اللہ پاک شہیدان کربلا کے صدقے میں عزیز صفت شاہ کو شفا کاملہ عطا فرمائے. اللہ ان کی حاجات کو پورا فرمائے. اللہ کو ماننا، صرف اللہ کو ماننا یہ توحید نہیں ہے. اللہ کو بھی مانو، اللہ جن کو منوائے. قرآن کی روشنی میں جملہ دے رہا ہوں، قدردان بیٹھے ہو. صرف اللہ کو مانے اور اللہ جنہیں منوائے انہیں نہ مانے، یہ توحید نہیں، ابلیسیت ہے. اللہ کو مانے اور اللہ جنہیں منوائے انہیں نہ مانے، وہ موحد نہیں، ابلیس ہے. ابلیس. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ. جب تیرے رب نے ملائکہ سے کہا ملائکہ میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. اور جب میں بنا لوں، برابر کر لوں اس بشر کا مجسمہ، ایک صلوات پڑھ دیں سارے حضرات. جب میں بنا لوں بشر اور میں اس میں اپنی روح پھونک لوں، فقعوا لہ ساجدین، سب سجدہ کرنا، سب سجدہ کرنا. ملائکہ سب کے سب سجدہ کرنا. مٹی سے بشر بنایا جی، روح پھونکی. آدم علیہ السلام، مجسمہ آدم تیار ہو گیا، آدم میں روح آ گئی. اب رب نے فرمایا کہ سب ملائکہ سے سجدہ کرو، اسجدوا لآدم. رب کی طرف سے حکم ہے ملائکہ سجدہ کرو. قرآن کہتا ہے فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس. قرآن کہتا ہے سب ملائکہ نے سجدہ کیا آدم کو، ابلیس نے نہ کیا. ارشاد پروردگار ہوا یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. آدم جسے اے ابلیس جسے میں نے اپنی قدرت سے خلق کیا، اس کو سجدہ کرنے سے کس چیز نے تجھے روکا؟ استکبرت ام کنت من العالین. تکبر کیا یا تو اپنے آپ کو عالین میں سے سمجھتا ہے؟ تکبر کیا یا عالین میں سے سمجھتا ہے؟ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. ملعون کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میرا اللہ میں اس سے بہتر ہوں. میں جیسے تو نے بنایا نا آدم کو، میں آدم سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے بنایا. وخلقتہ من طین، اور آدم کو تو نے مٹی سے بنایا. اور آگ بلندی کی طرف جاتی ہے، خاک پستی کی طرف جاتی. میں بلند ہوں، میں بلند ہوں. آدم پست ہے اور تو بلند کو پست کے سامنے جھکنے کا حکم دیتا ہے. اور جوانوں ذرا سنیے، ابلیس کو لعنتی قرآن نے کہا، آپ بھی لعنتی کہہ سکتے ہیں. شیطان قرآن نے کہا، شیطان کہہ سکتے ہیں. لیکن یاد رکھو اس کو مشرک نہیں کہہ سکتے. ابلیس مشرک نہیں، موحد ہے، توحید پرست ہے، اور اتنا بڑا موحد ہے کہ اللہ کے حکم سے بھی اللہ کے غیر کو سجدہ کرنے کو تیار نہیں. پتہ نہیں میری بات پہنچی ہے نہ پہنچی. اتنا بڑا توحید پرست ہے، کہتا ہے اللہ تجھے سجدے کرتا رہا. 2000 سال میں نے روایت پڑھی معصوم کی، 2000 سال میں 2 رکعت نماز مکمل ہوئی ابلیس کی. ہاں اتنا بڑا عبادت گزار. مالک تجھے سجدے کرتا رہا ہوں، تجھے سجدہ کرتا رہوں گا. لیکن میرا اللہ یہ کیا ہوا؟ مجھے آگ سے بنایا، آگ بلندی کی طرف جاتی ہے. اب مٹی سے بنائے، مٹی پستی کی، خاک سے بنائے، وہ پست ہے. اچھا میری بات سنیں،
ابلیس جو تھا نا، ابلیس توحید پہ بھی اعتقاد رکھتا ہے. سنیے بات ذرا غور سے. انبیاء پر بھی عقیدہ رکھتا ہے. اللہ نے جب فرمایا نا فخرج منھا فإنک رجیم، نکل جا تو لعنتی دھتکارا ہوا، تو کیا کہہ کے آیا؟ میرا اللہ بس ٹھیک ہے تو نے مجھے نکال دیا، میں اولاد آدم کو سب کو گمراہ کروں گا لیکن تیرے مخلص بندوں کو نہیں. تو مخلص بندے انبیاء کو گمراہ نہیں کروں گا، اولیاء کو گمراہ نہیں کروں گا. نبوت کو بھی مانتا ہے، انبیاء پر بھی عقیدہ رکھتا ہے اور قیامت کا بھی عقیدہ رکھتا ہے. اس نے کہا نا مجھے مہلت دے الی یوم الوقت المعلوم، ایک دن تک، قیامت کے دن تک. قیامت کا عقیدہ بھی ہے، توجہ، توحید کا عقیدہ بھی ہے، انبیاء کو بھی مانتا ہے. اعتراض کس چیز کا کیا؟ اعتراض کیا عدل الہی کا. تو یاد رکھو جس کے اصول دین میں عدل نہ ہو وہی تو ابلیس والا عقیدہ ہے. یہ عدل الہی پر اعتراض ہے. اللہ تو عادل ہے، میں آگ سے بنوں، آگ بلندی کی طرف جاتی، خاک پستی کی طرف، پست کے سامنے بلند کو جھکنے کا حکم دیتا ہے. ہمارے علماء نے لکھا بدبخت اس نے صرف یہ تو اعتراض کر دیا لیکن یہ نہ دیکھا کہ آگ خائن ہے، مٹی امین ہے. آگ میں ایک دانہ ڈالو جلا کے راکھ بنا دے، مٹی میں ایک دانہ ڈالو 1 کے 70 بنا کے تمہارے حوالے. ٹائم تھوڑا ہے، توجہ چاہ رہا ہوں. سامعین گرامی ایک بات ذرا سنیے. اللہ نے ملائکہ ہی کو حکم دیا تھا نا. خدا کی قسم ہم ابلیس کو آج تک فرشتہ ہی سمجھتے، فرشتہ ہی سمجھتے نا. بزم ملکوت میں تھا بھائیو، اتنی عبادت کی تھی، تھا تو جن. اللہ نے عالم ملکوت میں اس کو جگہ معلم ملائکہ قرار پایا. اللہ اکبر، اتنا بڑا بلند مقام پایا، معلم ملکوت. ابلیس رنگ ڈھنگ ملائکہ والا، سننا، رنگ ڈھنگ ملائکہ والا، بزم ملائکہ والی، صحبت ملائکہ والی، عالم لاہوت کا رہنے والا. ہم آج تک اسے فرشتہ سمجھتے اگر آدم کی خلافت والا واقعہ پیش نہ آیا ہوتا. توجہ توجہ توجہ. اور میرے بھائیوں اگر آدم علیہ السلام کی خلافت والا واقعہ نہ پیش آیا ہوتا اور رب کے سجدے سے انکار نہ کیا ہوتا ہم اسے آج بھی فرشتہ ہی سمجھتے. معلوم ہوا، یاد رکھو، ابلیس کا پتہ خلافت کے اعلان سے پہلے نہیں ہوتا. ابلیس اس وقت پتہ چلتا ہے جب خلافت کا اعلان ہو جاتا ہے. من کنت مولاہ فہذا، صلوات پڑھو محمد و آل محمد کو. توجہ ہو گئی حضرات؟ اچھا اب وجہ کیا ہوئی ذرا سنیے. ملائکہ نے سجدہ کیوں کیا، ابلیس نے کیوں نہ کیا؟ وجہ کیا؟ وجہ صرف یہ، حالانکہ یہ اعتراض ملائکہ کر سکتے تھے. میرا اللہ ہم نورانی مخلوق ہیں، اس کو تو مٹی سے بنا رہا ہے اور نور کو خاک کے سامنے جھکنے کا حکم دے رہا ہے. ساتھ تو دو میرا. ملائکہ کو حق بنتا تھا نا اعتراض کرتے. ملائکہ نے اعتراض نہ کیا، ابلیس نے کیا. وجہ کیا ہے دوست؟ وجہ صرف یہ تھی، ابلیس نے اعتراض کیوں کیا؟ ابلیس نے آدم کے مادے کو دیکھا، مٹی ہے، خاک ہے. اور ملائکہ نے سجدہ کیا، کیوں کیا؟ انہوں نے مادے کو نہیں دیکھا، نسبت کو دیکھا، ہے تو خلیفۃ اللہ. توجہ. ابلیس نے دیکھا مادے کو، ملائکہ نے دیکھا آدم کی نسبت کو. اس نے مادے کو دیکھ کے کہا مٹی کا سجدہ نہیں کروں گا.
ملائکہ نے دیکھا نسبت دیکھو ہے خلیفت اللہ، اللہ کا خلیفہ، سر جھکا دیے۔ او خدا کے لیے مسلمانوں، فرشتوں والی سوچ، فرشتوں والا نظریہ فکر پیدا کرنا، ابلیس والی فکر پیدا نہ کرنا۔ علم کو دیکھ کے یہ نہ کہنا لکڑی ہے اور کپڑا۔ ہمارے جتنے مراسم عزاداری ہیں، مادہ نہ دیکھو، نسبت دیکھو۔ زری دیکھ کے یہ نہ کہو کہ لکڑی ہے، نہیں، نسبت ہے سالار شہیدان سید الشہداء کی قبر اطہر سے۔ جو مادہ دیکھ کے اعتراض کرے وہ ابلیس ہوتا ہے، جو نسبت دیکھ کے سر جھکائے وہ فرشتہ بن جاتا ہے۔ واقعہ کربلا کوئی اتفاق نہیں تھا، یہ کوئی اتفاقی حادثہ، کوئی اتفاقی سانحہ نہیں تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ بہنیں بھائی کے ساتھ کربلا پہنچ گئیں، قیدی بنا لی گئیں، بچے ماؤں کے ساتھ اتفاقاً کربلا آ گئے، تیرے ستم سے مارے گئے۔ نہیں، یہ اتفاقی حادثہ نہیں، یہ فرزند رسول کا اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام ہر اس فرد کو کربلا میں لائے جس کی قربانی کی ضرورت کو محسوس کرتے تھے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں شہزادہ علی اصغر کی قربانی کوئی حادثہ تھی؟ دودھ پیتا بچہ تھا، ماں کے ساتھ کربلا میں آ گیا، تیرے ستم سے مارا گیا۔ خدا کی قسم، شہزادہ علی اصغر کی قربانی کا فلسفہ، قربانی کا راز اس وقت کھلا جب نیزوں پر سر سوار تھے اور وہ لٹا قافلہ رسول زادیوں کا بازار شام سے گزر رہا تھا۔ ایک شامی جو غور سے ہر سر کو دیکھ رہا تھا، دیکھتے دیکھتے جب نگاہ رکی نا 6 ماہ کے ننھے مجاہد کے سر پہ، اس وقت تڑپ کے کہتے ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ کربلا میں بغاوت ہوئی، جہاں دودھ پیتے بچے مارے جائیں، مجبور ہو گیا، بغاوت نہیں، کربلا میں ظلم ہوا جہاں دودھ پیتے بچے ذبح ہو جائیں۔ امام حسین علیہ السلام کی بے گناہی پر مہر تصدیق ثبت کی ہے تو شہزادہ علی اصغر کی قربانی نہیں۔ اب تمہیں سمجھ آئی ہوگی، جس شہزادے کی عمر کربلا روز عاشور 6 ماہ کی ہوئی ہو، اب آپ اندازہ فرمائیں جب 28 رجب کو مدینے سے چلے ہوں گے، چند دن کا تھا شہزادہ۔ ماؤں بہنوں بیٹیوں والے بیٹھو، میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، میرا سوال ہے جس ماں کے لال کی عمر 18 دن کی ہو وہ اونٹوں کے سفر کے قابل ہوتی ہے؟ امام حسین علیہ السلام اپنے شہزادے کی قربانی کی ضرورت کو محسوس کرتے تھے۔ عزادارو، تھا تو علی اصغر لیکن معرفت میں علی اکبر سے کم نہیں تھا۔ جب مظلوم کربلا نے صدا استغاثہ بلند کی، میدان کربلا میں حل من ناصر ینصرنا، یہ شہزادہ علی اصغر کی معرفت تھی، جانتے تھے کہ وقت کا امام صدا استغاثہ بلند کر رہا ہے اور امام کی آواز پہ لبیک کہنا واجب ہے۔ اب شہزادہ علی اصغر نے لبیک کیسے کہی؟ قدموں پہ چل کے جانے کے قابل ہوتا تو قدموں پہ چل کے جا کے کہتا بابا میں حاضر ہوں آپ کی نصرت کے لیے، لیکن قدموں پہ چل کے جانے کے قابل نہیں تھا۔ بابا کی صدا استغاثہ پہ لبیک کیسے کہی؟ اپنی ساری طاقت شہزادے نے جمع کر کے خود کو جھولے سے گرا دیا۔
اور جھولے سے گرا کے کہا بابا میں حاضر ہوں آپ کی نصرت کے لیے. شہزادے کا جھولے سے گرنا تھا. خیموں میں کوہرام بپا ہوا. مظلوم کربلا خیمے میں بہن خیریت ہے کوئی مر تو نہیں گیا. بھیا جب سے آپ نے صدائے استغاثہ بلند کی ہے آپ کا شہزادہ جھولے میں آرام نہیں کرتا. مظلوم نے فرمایا بہن لاؤ میرے شہزادے کو میرے حوالے کرو. میں جاتا ہوں لشکر یزید کے پاس اور پانی کا سوال کرتا ہوں. اجرکم علی اللہ. عزادارو ایک جملہ میں نے پڑھا. امام نے لیا بہن سے شہزادے کو. ماں کہتی ہے آقا ایک بار میرا صدر میرے حوالے کر. ماں نے علی صدر کو ودا کیا. کان میں کوئی بات کی. مظلوم نے پوچھا رباب کیا کہا علی صدر کے کان میں؟ آقا میں نے یہی کہا ہے بیٹا میرے دودھ کی لاج رکھ لینا. بیٹا جب تک سارے اصحاب انصار زندہ تھے تیرے بابا کو کوئی زخم نہیں لگا. اب جا رہا ہے نا بابا کی نصرت کے لیے تو پھر میری لاج رکھنا تیرے بابا کو تیری زندگی میں کوئی زخم نہ لگے. شہزادے کو لیا. کربلا کی دھوپ. ذرا عالم تصور میں جاؤ نا کربلا. ذہنوں کو روانہ کرو کربلا. کربلا کی دھوپ سے بچانے کے لیے آبا کا سایہ بنایا. لشکر یزید کے سامنے آ کے فرمایا لشکر یزید تمہاری نگاہ میں قصوروار ہوں تو میں ہوں. میرے 6 ماہ کے لال کا کیا قصور ہے؟ اس کی تو ماں کا دودھ بھی خشک ہو چکا. اولا ترون انہ کیف یتلظ عطشا. ذرا دیکھو تو صحیح شدت پیاس سے کیسے کبھی ننھا سا منہ کھولتا کبھی منہ بند کرتا. اجرکم علی اللہ. ایک آواز ہے لشکر یزید سے حسین پانی خود پینا چاہتے ہو بچے کا بہانہ کرتے ہو. میرے آقا نے فرمایا شہزادہ میرا بیٹا تو حجت خدا کا بیٹا ہے. تو خود حجت تمام کر اور خود پانی مانگ. یوں امام نے اپنے ہاتھوں پہ شہزادے کو بلند کیا. اور پتہ ہے شہزادہ علی اصغر نے اتمام حجت کیسے کی؟ ننھی سی زبان نکالی خشک ہونٹوں پہ پھیرنا شروع کی. خدا کی قسم جب یہ منظر دیکھا نا لشکر یزید نے منہ چھپا کے رونے لگ گئے. ایک دوسرے سے کہتے تھے دنیا کی محبت نے ہمیں اندھا کر دیا اور دشمنی حسین سے 6 ماہ کے بچے کا کیا قصور؟ اس بچے کا کیا قصور ہے؟ پلا دو پانی. کتنا پانی پی لے گا؟ عزادارو روایتیں کہتی ہیں لشکر یزید میں لوگ منہ پھیر کے رونے لگ گئے. لشکر یزید میں پھوٹ پڑنے کا اندیشہ ہوا. ایک مرتبہ عمر ابن سعد کہتا ہرملہ سے اقطع کلام الحسین. حسین کے کلام کو قطع کر. عزادارو سن پاؤ گے ملعون نے 6 شعبہ تیر کمان میں رکھا. بابا کے ہاتھوں پہ علی اصغر اس شدت سے تیر چلا. روایت کا متن پڑھنے لگا ہوں. شہزادے کا تیر لگا فَذُبِحَ الطِّفْلُ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ. تیر کا لگنا تھا فَانْقَلَبَ الصَّبِيُّ عَلَى يَدَيْ أَبِيهِ. شہزادہ اپنے بابا کے ہاتھوں پہ پلٹ گیا. اور پھر شہزادہ کی کیفیت کیا تھی؟ سارا یرفرف کالطیر المذبوح. عزادارو کبھی پرندہ ذبح ہوتے دیکھا ہے؟ شہزادے کو تیر لگنا تھا اس کے بعد کیفیت کے ننھے بازو ہلا رہے تھے. فَذُبِحَ الطِّفْلُ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ. ایک کان سے دوسرے کان تک چیر کے رکھ دیا گلا شہزادہ علی اصغر کا. تیر مظلوم کے بازو میں پیوست ہوا. مظلوم نے بازو سے تیر نکالا. اب خدا کے لیے دو جملے مجھے روک کے ذرا سن لیں. خدا کی قسم اب وہ منزل آئی. مولا حسین کے زیارت نامے میں جملہ ہے
میرا سلام اس صابر پر کہ جس کے صبر سے ملائکہ حیران تھا، میرا سلام اس صابر پر کہ جس کے صبر سے فرشتے حیران تھے۔ عزادارو سنو گے، جوان بدن سے برچھی کا پھل نکالنا آسان ہے، 6 ماہ کے بچے کے کانوں سے تیر کی نوکیں نکالنا مشکل ہے۔ جوان بدن سے برچھی کا پھل نکالنا آسان ہے، 6 ماہ کے بچے کے کانوں سے تیر کی نوکیں نکالنا مشکل ہے۔ حسین جانے، حسین کا رب جانے کیسے تیر نکلا، تھوڑا سا خون نکلا۔ شہزادے کے گلے کا خون یوں اپنے چہرے پہ ملا، قضاء اللہ کی جدی رسول اللہ، اسی حال میں جاؤں گا نانا کے پاس۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اسی حال میں جاؤں گا نانا کے پاس۔ شہزادے کا لاشا ہاتھوں پہ خیمے کی جانب بڑھے، جب قریب پہنچے نا پھر سوچا رباب برداشت کیسے کرے گی، ماں برداشت کیسے کرے گی۔ واپس آ گئے، واپس آئے، پھر سوچا نہیں ماں انتظار میں، ماں کو ملانا تو چاہیے۔ پھر خیمے کی جانب بڑھے، پھر سوچا نہیں رباب برداشت نہ کر پائے گی، واپس آ گئے۔ 7 مرتبہ کا عمل۔ عزادارو سنو، رک کے سنو، مدینہ چھوڑنے سے لے کے کربلا تک، صبح عاشور سے شہزادہ علی اصغر کی قربانی تک، امام حسین علیہ السلام نے ہر فیصلہ جرأت سے کیا۔ عزم کا پہاڑ حسین، ہر فیصلہ بڑی بہادری سے کیا۔ یہ پہلا موقع آیا حسین کو فیصلے میں مشکل پیش ہے، فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا، ماں کو دکھاؤں یا نہ دکھاؤں، رباب دیکھے یا نہ دیکھے۔ عزادارو 7ویں مرتبہ جرأت کر کے مظلوم خیمے میں داخل ہو گئے۔ ایک مرتبہ جناب سکینہ سب سے آگے دوڑ کے آئی، بابا کا دامن پکڑ لیا۔ بابا علی اصغر زیادہ پیارا تھا، بابا علی اصغر کو پانی پلا لائے، بابا سکینہ پیاسی رہ گئی۔ ایک مرتبہ رباب کے ہاتھوں پہ علی اصغر کا لاشا دیا، جناب رباب نے چہرے سے کپڑا ہٹایا، ایک جملہ فرمایا، یا بنیا مثلو کا ینہر، علی اصغر بیٹا کیا تیرے جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے؟ علی اصغر بیٹا کیا تیرے جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ آخری جملہ خدا جانے کیسے، تفصیل کا وقت نہیں، چھوڑ دے، صرف ایک جملہ کہہ رہا ہوں۔ رباب سے علی اصغر کا لاشا لیا، پشت خیمہ پہ آئے، ذوالفقار سے ننھی سی قبر کھودی، عزادارو ننھی سی قبر میں شہزادے کو رکھا، عزادارو ریت ڈالی، اس کے بعد شہزادے کی قبر پہ لیٹ گئے۔ ایک مرتبہ غیب سے آواز آئی، یا حسین دعہو فإن لہو مرضیاً فی الجنہ، حسین بس کر چھوڑ دے، ہم نے علی اصغر کے لیے جنت میں دودھ پلانے والی کا میری حیاتی